رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات یقیناً وہ ہے کہ جس کے لیے دعا فرمائیں تو اس کے وارے نیارے ہو جائیں. یعنی کوئی بڑی ہستی، کوئی بزرگ ہستی جس کی نیکیاں، جس کی خوبیاں ہم دیکھتے ہوں اور وہ ہمیں دعا دے تو زندگی بھر یاد رہتا ہے کہ اتنی بڑی ہستی نے ہمیں دعا دی تھی. یقیناً مخلوق میں اللہ کی کوئی ایسا نہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عزت والا ہو، ان سے بڑھ کر مقام و مرتبے والا ہو. تو وہ جس کو دعا عطا فرمائے یقیناً اس کے وارے نیارے ہیں، اس کا بیڑا پار ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے لوگوں کو دعا دیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی اور آپ علیہ والسلام جو دل جوئی فرمایا کرتے تھے تو اس میں دعائیں دیا کرتے تھے. اس لیے آپ بہت سارے بزرگوں کو دیکھیں گے کہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ دعا دیتے ہیں تو بہت ساری دعائیں ایک ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. کہ دعا دینا یہ ایک اچھا امر، ایک اچھی بات ہے، اور جس کے حق میں دعا قبول ہو جائے تو اس کے لیے پھر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اس کے لیے عافیت ہی عافیت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے افراد کو نام لے لے کے دعائیں دی. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے اپنے اہل بیت اطہار کو اور پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اور مختلف الفاظ کے ساتھ دعائیں کی. ان میں سے ایک دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت کی دعا ہے کہ اللہ پاک فلاں بندے پر رحمت فرمائے، فلاں پر رحمت فرمائے، فلاں پر رحمت فرمائے. یہ ایک بہت بڑی دعا ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا کہ اللہ اس پر رحمت فرما، کہ جس پر اللہ پاک کی رحمت ہو جائے اس کے دین دنیا آخرت سب سنور جاتے ہیں، سب بہتر ہو جاتے ہیں جس پر اللہ پاک کی رحمت ہو. اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے رحمت کی دعا کر دیں تو اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی. تو بہت سارے افراد جو اس امت کے ہیں وہ کچھ خوبیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جس کے اندر یہ باتیں ہوں اللہ اس پر رحمت فرمائے، اس پر رحمت فرمائے. یعنی اللہ پاک اس کو انعامات عطا فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں اللہ پاک اس کو عطا فرمائے. ایک حدیث مبارکہ میں عرض کرتا ہوں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی ہے اور رحمت کی دعا کی ہے کہ اللہ پاک اس پر رحمت فرمائے، اس پر رحم فرمائے. فرمایا رحم اللہ عبدا، اللہ پاک اس بندے پر رحمت فرمائے اکتسب طیبا، جو پاکیزہ مال کمائے، وَأَنفَقَ قَصْدًا، اور خرچ کرے تو اعتدال کے ساتھ تدبیر کے ساتھ خرچ کرے، وَقَدَّمَ فَضْلًا لِيَوْمِ فَقْرِهِ وَحَاجَتِهِ، اور جو اس کے پاس زائد ہے، مزید ہے، اس کو اس دن کے لیے آگے بھیج دے جس دن اس کو اس مال کی حاجت ہوگی، یہ اس کا محتاج ہوگا. من اکتسب طیبا، جو پاکیزہ مال کمائے. شریعت مطہرہ کے اندر یہ بات بہت پسندیدہ ہے کہ بندہ رزق حلال کمانے کے لیے کوشش کرے. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ بندے کے بہت سے گناہ وہ ہوتے ہیں جو صرف رزق حلال کی راہ کے اندر آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں. ایسے گناہ ہوتے ہیں
کہ بندہ جب رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس دوران اسے جو مصیبتیں، اس میں پریشانیاں آتی ہیں، اس کے اندر جو دشواریاں آ رہی ہوتی ہیں، ان دشواریوں کی وجہ سے اللہ پاک اس کے وہ گناہ معاف فرما دیتا۔ اتنا اللہ پاک کو یہ پسند ہے کہ بندہ رزق حلال کمانے کی کوشش کرے۔ رزق حرام کمانے کو بھی ناپسند کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ بندہ رزق حلال کے لیے کوشش نہ کرے، یہ بھی ناپسندیدہ کام ہے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، بڑا صحت مند اور محنت کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ اگر یہ اپنی کوشش کو اللہ کی راہ کے اندر صرف کرتا، یعنی جہاد کرتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے گھر والوں کے لیے، حاصل حدیث یہ ہے کہ ان کے لیے رزق حلال کمانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی کے سامنے اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنے گھر والوں کی حاجتوں کو پورا کرے، تو یہ بندہ بھی اللہ پاک کی راہ کے اندر ہے، اللہ پاک کی راہ کے اندر ہے۔ رزق حلال یہ وہ برکتیں ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب گھر والے ساتھ کسی دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، یعنی ایک آدمی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے اور رزق حلال کا ایک لقمہ جب وہ کھاتا ہے تو اس کے پیٹ میں جب وہ لقمہ حلال کا لقمہ اترتا ہے تو اللہ پاک کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قدر اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ رزق حلال کمانے کی کوشش کرے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ، اللہ پاک جس بات کا حکم اپنے رسولوں کو دیتا ہے، اسی بات کا حکم اپنے بندوں کو دیتا ہے، یعنی مومنوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے۔ کس طرح؟ فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاکیزہ کھانا کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ رزق حلال کھاؤ، کھانے سے مراد اس کے حاصل کر کے رزق حلال اور پھر اس کو کھانا، اور اچھے عمل کرو۔ یہ رسولوں کو اللہ پاک نے حکم دیا، اور یہی حکم اللہ پاک نے ایمان والوں کو دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، یعنی پاکیزہ ستھرا حلال رزق حاصل کرنے اور اسے استعمال کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا۔ پھر حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص جو ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی بکھری ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور مٹی والا وہ ہو رہا ہے، دور سے سفر کر کے آیا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ کیونکہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کی غذا بھی حرام ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر یہ اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کرے کہ آسمان تک پہنچ جائے تو بھی اللہ پاک اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یعنی کنڈیشن بیان کی، اس کی کیفیت، اس کی حالت بیان کی کہ یہ آیا کس حالت کے اندر ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی والا ہو رہا ہے، دور سے آیا، جس کو دیکھ کے رحم آتا ہے، جس کو دیکھ کر رحم آتا ہے، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ اللہ پاک اس کی دعا اس لیے قبول نہیں فرماتا کہ اس کا جو رزق ہے وہ اس نے حرام طریقے سے حاصل کیا ہوا ہے، غذا حرام کی ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، کھانا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ تو رزق حلال کمانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ کار رہا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کسب حلال کرتے تھے، رزق حلال کماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو نرم کر کے زرہ بنایا کرتے تھے۔ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، بعض تجارت کیا کرتے تھے، ان کے معمولات رہے۔ تو ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم رزق حلال کے لیے کمانے کے لیے کوشش کریں۔ ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک صحرا ہے، بالکل بنجر علاقہ ہے، کوئی دور دور تک نہیں ہے،
تو اس میں ایک لومڑی تھی جس کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ اپاہج لومڑی پڑی ہوئی تھی اور بالکل صحت مند تھی. تو اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہے کہ ایسا لقودق صحرا جس میں کوئی دور دور تک نہیں ہے اور یہ ہے بھی اپاہج, شکار بھی نہیں کر سکتی, کھاتی کہاں سے جو ایسی صحت مند ہے. ابھی یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک جگہ سے زمین پھٹی, ایک شخص نکلا اور 2 پیالے لے کر آیا اور اس لومڑی کے آگے رکھ دی. اس نے کھایا اور وہ لے کے چلا گیا واپس. اس کو بڑی عبرت ہوئی, اس نے بڑا سبق لیا کہ اللہ پاک کیسے رزق کا بندوبست فرما. وہ گھر جا کے بیٹھ گیا, اللہ کی عبادت کرنے لگا, گھر سے باہر ہی نہ نکلے. اب 2 دن 3 دن 4 دن ہو گئے, کھانے کو کچھ نہیں, حالت خراب اس کی. اس نے کہا اللہ عز و جل, اس لومڑی کو تو نے عطا کیا, میں گھر میں بیٹھا تیری عبادت کر رہا ہوں, مجھے نہیں مل رہا. تو اس کو غیب سے یہ آواز دی گئی کہ اگر اس طرح ساری زندگی گزار دو تو ایک لقمہ بھی تمہیں نہیں دیا جائے گا. جا کے کماؤ, کسب کرو, کوشش کرو, لومڑی کی طرح نہیں بننا تم نے. کام کرو اور حاصل کرو, خود کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ. یہ حکم دیا گیا. تو یہ ہماری شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ خود کسب کرنا ہے, کوشش کرنی ہے اور رزق حلال کمانا. تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رحم اللہ عبدا اکتسب طیبا, اللہ پاک اس بندے پر رحم فرمائے کہ جو پاکیزہ مال حاصل کرتا ہے, کماتا ہے, اور وانفق قسطا, مال رزق حلال سے حاصل کر لیا, لیکن یہ مال ہمارا نہیں, اللہ کا دیا ہوا. بندہ جتنی کوشش کر لے, جتنی جد و جہد کر لے, حاصل کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے. اگر بندے کے بس کی بات ہوتی تو مزدور کروڑوں پتی ہوتا, اور جو سیٹ ہے وہ جو ہے وہ اس کے سامنے مزدور بنا ہوا ہوتا. کیوں محنت وہ کر رہا ہے, سیٹ تھوڑی کر رہا ہے, اس کی محنت ہے, لیکن محنت کے باوجود وہ تھوڑا کماتا ہے. اور جینیس ترین بندہ, عقل مند ترین بندہ بعض اوقات جو ہے وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ عقل سے اور کوشش سے رزق حاصل نہیں ہوتا, رزق اللہ پاک کی عنایت ہے. بندے کو حکم دیا گیا کہ اس نے کوشش کرنی ہے, جد و جہد کرنی ہے. اب اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس کو کس طرح عطا فرماتا ہے. وہ کسی کو زیادہ دیتا ہے, کسی کو کم دیتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر, جس کو چاہتا ہے کھلا دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے, وہ اس کی مرضی کے اوپر ہے. تو جب مال بہت سارا حاصل ہو جائے تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ بندہ جہاں چاہے اس کو لوٹائے. فرمایا وانفق قسطا, بالکل احتیاط کے ساتھ, تدبیر کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ, جہاں خرچ کرنا پسندیدہ ہے وہاں خرچ کریں. یہ نہیں کہ 1 کروڑ روپیہ آ گیا تو 50 لاکھ روپے فائرنگ کے اندر گزار دیا, 50 لاکھ روپے میں شراب پینا شروع کر دی, حرام کام کرنا شروع کر دیے. کمایا حلال طریقے سے لیکن استعمال اس کو حرام طریقے سے کرنا شروع کر دیا, ضائع کرنا شروع کر دیا. یہ چیز نہیں پسندیدہ. اگر اللہ نے مال دیا تو اس کو خرچ بھی وہیں کرنا ہے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا. جو چیزیں مقرر کی اس پر خرچ کرنا, زکوٰۃ مقرر کی وہاں خرچ کرنا, صدقہ مقرر کیا وہاں خرچ کرنا, اہل و عیال کا خرچہ مقرر کیا وہاں خرچ کرنا, یہ پسندیدہ کام. جب بندہ وہاں خرچ کرتا ہے کہ جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ پاک ایک ایک چیز پر اس کو اجر عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا بندہ جو لقمہ بنا کر اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے اللہ پاک اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے, اللہ پاک اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. یعنی رزق حلال کا لقمہ اچھی نیت کے ساتھ بندہ اپنی بیوی کے منہ کے اندر رکھ رہا ہے, حالانکہ وہاں بندے کی اپنی خواہش ہے, لیکن شریعت کے حکم پر عمل کر رہا ہے کہ بیوی کو خوش رکھنا, یہ شریعت کو پسند ہے اللہ کی رضا کے لیے, اس لیے آپ نے اس کے منہ کے اندر لقمہ رکھا, اللہ پاک اس پر بھی ثواب عطا فرما. فرمایا سب سے افضل صدقہ اپنے گھر والوں پر صدقہ کرنا ہے. 1 درہم جو ہم اپنے یعنی کچھ مال ہم جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں اللہ پاک سب سے افضل صدقے کا ثواب اس پہ عطا فرماتا. اچھی نیت کے ساتھ بندہ جب خرچ کرے تو فرمایا کہ خرچ کرنے میں اعتدال ہو, شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی نہ ہو, نام و نمود کے لیے, نمائش کے لیے, شہرت کے لیے, دکھانے کے لیے جو بندہ خرچ کرتا ہے. فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے کہ یہ جو فضول خرچی کرتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں, شیطان کے
بھائی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہ فضول خرچی کرنا کہ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو جہاں چاہو جیسے چاہو خرچ کر دو، یہ پسندیدہ کام نہیں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا اس شخص کے لیے ہے کہ جو طیب کمائے، پاکیزہ کمائے اور پاکیزہ انداز میں اس کو خرچ کرے۔ قیامت کے دن جو بندے سے سوال کیا جائے گا اس میں ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، مال کہاں سے کمایا، اور دوسرا سوال ہوگا کہ مال خرچ کہاں کیا۔ صرف کمانا نہیں، خرچ کہاں کیا اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے جہاں دین و دنیا کا، آخرت کا کسی طرح کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، صرف اور صرف دکھاوا ہے، فضول ہے، وہاں بندہ خرچ نہ کرے۔ ہاں دنیا کا کوئی فائدہ ہے، دین کا کوئی فائدہ ہے، آخرت کا کوئی فائدہ ہے، ایسے مقام پہ بندہ خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ کرنا منع نہیں ہے۔ تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَقَدَّمَ فَضْلًا لِيَوْمِ فَقْرِهِ وَحَاجَتِهِ، کہ بہت سارا جمع کر لیا ہے تو اب اس جمع کر کے دیکھتا نہ رہے بندہ، بلکہ فرمایا جو اس کے پاس زائد ہے اس دن کے لیے بھیج دے جس دن اس مال کی اس کو حاجت ہوگی، یعنی قیامت کے دن کے لیے، کل قیامت کے دن کے لیے صدقہ کرتا رہے۔ حدیث پاک میں فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا کے خرچ کر دیا یا پہن کے استعمال کر لیا یا اس نے آگے کے لیے بھیج دیا ہے، ورنہ جو مال یہاں رہ گیا پیچھے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تو وارثوں کا ہو جائے گا، اس کا تھوڑی رہے گا۔ تو اس لیے بندہ خود زندگی کے اندر اپنی ضروریات پوری کر کے، اپنی حاجتیں پوری کر کے، جو بھی اس کے متعلق باتیں ہیں اس کو پورا کرے۔ شریعت یہ حکم نہیں دیتی کہ آپ کے پاس جتنا ہے اٹھا کے آپ سارا دے دیں، ایسا نہیں، اللہ پاک نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا، لیکن اس کا بھی حکم نہیں دیا کہ جو ہے نا ہاتھ باہر نکلے ہی نہ۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، ایسا نہ ہو کہ تمہارا ہاتھ ہی گردن سے بندھا ہوا ہو، جیب کی طرف جا ہی نہیں پا رہا، کوئی کھینچے تو بھی نہ جائے جیب کی طرف، یہ بھی نہ ہو۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ، ایسا بھی نہ ہو کہ بندہ سارا کا سارا ہاتھ ایسا پھیلا لے اپنا کہ اس کے بعد گھر کے اندر کچھ بیٹھا رہے اور کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو۔ تو بندہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کا ذہن بنائے، جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق سوچے کہ جو میں خرچ کروں گا یہ کل بروز قیامت مجھے کام آئے گا۔ الفاظ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، غور فرمائیں کہ وَقَدَّمَ فَضْلًا لِيَوْمِ فَقْرِهِ وَحَاجَتِهِ، اس دن کے لیے آگے بھیجے جس دن یہ خود اس کا محتاج ہوگا، خود اس کا محتاج ہوگا، کہ بندہ خرچ کرے گا اللہ کی راہ کے اندر۔ تو حدیث پاک میں فرمایا بندہ ایک چھوٹا سا صدقہ کرتا ہے، اللہ پاک اس صدقے کو بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن بندہ اس کا ثواب پہاڑوں کے برابر دیکھے گا، پہاڑوں کے برابر دیکھے گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں اور رحمت کی دعا دی کہ اللہ پاک ایسے بندے پر رحم فرمائے کہ جو کمائے بھی پاکیزہ، خرچ بھی پاکیزہ انداز میں کرے اور اللہ کی راہ کے اندر بھی مال خرچ کرتا رہے۔ رب العزت جل وعلا ہمیں ان تینوں باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی راہ کے اندر بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔